تحریک پاکستان میں جس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے وہ ہے علامہ اقبال کا خطاب 1930 میں جو انہوں نے کیا، اور اس میں انہوں نے سپریٹ جو ہے نیشن کی ڈیمانڈ کی، اور آج ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے، علامہ اقبال الہ آباد ایڈریس ان 1930 اور اس کے بعد پاکستان کا قیام کیسے عمل میں آیا۔ پہلے تو علامہ اقبال بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے ہندو مسلم یونٹی کو، لیکن آپ نے پریویس لیکچرز میں دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح ہندوؤں کا تعصبانہ رویہ تھا مسلمانوں کے خلاف، لہٰذا علامہ اقبال نے اس یونٹی کو سپورٹ کرنا ختم کیا اور یہ چاہا کہ مسلمان ایک علیحدہ وطن حاصل کریں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا I would like to see the Punjab, the North West Frontier Province, Sindh and Balochistan put together into a single state. Whether India gets independence within the British Empire or outside it, the formation of a consolidated Northwest Muslim separate state appears to me to be the final destiny of the Muslim. کیا کہا انہوں نے اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں مسلم اکثریت آبادی ہے، جس کا انہوں نے نام لیا پنجاب ہے، نارتھ ویسٹ پروونس ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، یہاں پر ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنائی جائے مسلمانوں کی۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے چودھری رحمت علی نے اس کو نام دیا پاکستان کا۔ 1933 میں لندن میں انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا جسے ناؤ اور نیور کا نام دیا جاتا ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں۔ اس میں انہوں نے جو مسلمانوں کی علیحدہ ریاست تھی جس کی علامہ اقبال نے بات کی تھی، اس کو نام دیا تھا پاکستان کا۔ اس سے یہ ہوا، اس سے مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک نئی لہر جو ہے آزادی کی اجاگر ہوئی۔ اسی سلسلے میں قائد اعظم نے بھی مسلم لیگ کا چارج سنبھالا 1934 میں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ افیکٹو میئرز لیے انہوں نے تاکہ مسلم لیگ کو ایک افیکٹو پولیٹیکل پارٹی بنایا جا سکے، جس نے آگے چل کر پاکستان کی تحریک کے لیے جدوجہد مزید تیز کی۔ تھینک یو۔